قوم 47 کی پیداوار جو بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیے 17 سیٹوں والا تو وزیر اعظم ہے اور 180 سیٹوں والا اڈیالہ جیل میں ہے. کتنی شرمناک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بایو میٹرک کمرے سے جو ہے عمران خان کو گرفتار کیا گیا, وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا, وکلا کو تشدد کیا گیا. یہ مارشل لاء سے بھی بدترین دور فسطائیت کا ہے جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اور جمہوریت کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے بھی ایک غیر جمہوری دور میں, بلکہ اس وقت تو ایک جنرل پرویز مشرف کی تھی, اس وقت بھی 36 جج صاحبان سپریم کورٹ کے کیے گئے تھے, جسے ڈوگر کورٹ کے نام سے بہت مشہور شہرت ملی. پی سی او ججز کا نام انہیں دیا گیا. اب بھی 36 جج کر دیے گئے ہیں 17 سے. تو یہ جو جوڈیشل پیکنگ جب بھی کی گئی ہے, وہ نہ تو انصاف کے ایوانوں کو فروغ دینے کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے, یا جو کہتے ہیں کہ پینڈنسی بہت التوا بہت بڑھ گیا ہے اور کیسز میں بہت بھرمار آ گئی ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیشہ جب انہوں نے من پسند عدلیہ بنانی ہو اور من پسند اور مثبت فیصلے لینا ہو, تبھی اس طرح سے جوڈیشل پیکنگ کی جاتی ہے, عدلیہ میں بھرتیاں کی جاتی ہیں. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ جب ججز خود سپریم کورٹ کے لکھ کے دیتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کو فل کورٹ پہلے جانچ تو لے, کیونکہ نالش تو بہت پارٹیوں نے بھی کی ہوئی ہے اور دیگر اصحاب نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں, آئین کی روح کو اگر مجروح کرتی ہو آئینی ترمیم بھی, وہ بھی جو ہے وہ کالعدم متصور ہوتی ہے. یہ ایک ہمارا بنیادی اصول ہے جس کے ڈھانچے پر کوئی قدغن نہیں لگایا جا سکتا. آپ آبجیکٹو ریزولوشن سے دیکھیں 1952 کا, جو جسے 2A کہتے ہیں, جسے آئین کا اب ایک ریگولر حصہ بنا دیا گیا ہے, اس میں بھی انصاف پر مبنی جو شکیں ہیں ان کو بھی مجروح کیا گیا ہے. یعنی آبجیکٹو ریزولوشن جو فاؤنڈر فادرز نے پاکستان کا ایک جو ہے خد و خال دیے تھے, جس کی بنیاد پر ہم نے آئین کو استوار کرنا تھا اور جس پر ہماری جو ہے ریاست کو آگے چلانا مقصود تھا, ان شکوں میں بھی پریمبل میں بھی آپ دیکھیں تو یہی آتا ہے کہ انصاف کے ایوان جو ہیں وہ آزاد ہوں گے اور وہ آزاد منش فیصلہ ہی کریں گے, وہ جو سننا اور اللہ کے احکامات سے متصادم نہیں ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اختر مینگل صاحب ڈھونڈ رہے تھے اپنے سینیٹرز کو اور انہیں لابی سے نکال کر ویل چیئرز پر لایا گیا, چونکہ 2/3 تو ان کے پاس اکثریت تھی نہیں. قومی اسمبلی میں جس میں ہم بھی موجود تھے, اس میں بھی جس طریقے سے انہوں نے فسطائیت کی, جس طریقے سے MNAs ہمارے ان کو جو ہے کوئی اربوں میں لالچ دی گئی, اور جس طریقے سے ان کو پھر جو نہیں مانے تو ان کو اغوا کیا گیا, ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, ان کی ماں بہنوں بیویوں اور 16 سال کی بیٹی جو ہے اس کو بھی اغوا کیا گیا, اور پھر ان کو جو ہے بلیک میل کر کے کہا گیا کہ تمہاری یہ جو ہے ان کی ویڈیوز وائرل کریں گے. تو کوئی بھی شخص جو ہے اس طریقے سے فسطائیت کے آگے آپ اندازہ کریں کہ پھر بھی 5 ہمارے لیے اور باقی ہمارے جو ہیں وہ ان کو ہم نے نوٹس دیا ہوا ہے, ابھی تک وہ کلیئرنس کی سٹیج پر ہے. لیکن اس طرح سے کیا آپ جو 26ویں ترمیم کو منظور کروا کے آپ آئین کی روح تڑپ رہی ہوگی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی, جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم پاس کروانے کے درپے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بھونڈا مذاق کر کے ہمارے آئین کو جب منہدم کر دیا گیا, تو کہ ٹرائکوٹمی آف پاور یعنی 3 ستونوں پر ہمارے آئین کی بنیاد ہے, بیس ہے. اب تیسرا ستون جو عدلیہ کا ہے اس کو بالکل غلام اور اس کو تابع کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ اس حد تک کیا گیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان انہوں نے نالش کی اور شکایت کی کہ ہمارے گھروں پہ بھی جو ہے یہ انہوں نے
ایک ایسے آلات لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری پرائیویسی مجروح ہو رہی ہے، اور ہمارے بچوں کے بھی جو ہے انہوں نے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کی بھی جو ہے پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں آزادی سے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہے۔ یہ بھی آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ ابھی اس کو دیکھ رہی ہے اور فیصلہ نہیں کر سک رہے ہیں، اور الٹا ان پر لا کر ایک باہر سے جج صاحب کو لا کر اور اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اپنے قبضہ میں کیا جائے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ایک مخصوص جماعت کے کیسز کو وہ لگانے سے بھی قاصر ہیں، اور لگاتے ہیں تو اعتراض میں لگاتے ہیں اور اس میں کسی ایک کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر جج صاحبان یعنی یہ اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے، کتنا بدترین بھی کوئی مجرم نہ ہو کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے وکلاء کو اور اس کی بہنوں کو اور اس کے خانوادے کو نہ ملنے دیا جائے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ عدالت عالیہ باقاعدہ احکامات جاری کرتی ہے، منگل اور بدھ اور جمعرات کی، یعنی وہ فیملیز کے اور وکلاء کی ملاقات کے باقاعدہ شیڈیول دیتی ہے، فل کورٹ تین ججز دیتے ہیں، اور اس کو بالکل درخورے اتنا اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکتی ہیں کہ بیچاری بہنیں بلک رہی ہوتی ہیں جیل کے باہر، اور جب ہمارے قائدین بھی جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کر اریسٹ کر کے ان کو چھانگے مانگے کی طرف لے جاتے ہیں، سیر کرا کے ان کو ڈراپ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح کبھی سنا ہے دنیا میں کبھی ایسی بھی بے حیائی اور ڈٹھائی سے اس طرح سے عدالتوں کے جو ہے احکامات کو حکم عدولی کی جائے؟ آج تک ہماری مخصوص نشستیں نہیں دی گئی ہیں، جبکہ سارا جج صاحبان نے فیصلہ کیا، لیکن مخصوص نشستیں اب سنوائی ہو رہی ہے کہ مخصوص نشستیں بھی ماشاءاللہ ان کو دے دی جائیں گی۔ جو اپیل ہو رہی ہے، جو آئینی بینچ سو کالڈ بنائی گئی ہے، جو بھی 26ویں ترمیم کی پاداش میں بنی ہے، اس کے پاس اپیل لگا دی گئی ہے۔ ارے بھائی یہ تو ریویو ہو یا پہلے اس کا فیصلہ تو کر لیجئے گا۔ یہ سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، یہ انہوں نے تقاضا کیا ہے، 5 ججز نے تقاضا کیا ہے کہ پہلے 26ویں ترمیم کو سن لیجئے گا، اور وہی کورٹ سنے جو پہلے سپریم کورٹ فل کورٹ تھی۔ آپ نے اگر جوڈیشل پیکنگ کر کے اور پھر اپنے اوور ٹرن کر کے آپ نے میجورٹی اپنی کر کے اور اپنا من پسند فیصلہ کروا لینا ہے، اور اس کو اوور ٹرن کر کے یہ بندر بانٹ کر کے یہ جو ہے مخصوص نشستیں آپ نے ان کو دے دینی ہے جن کا استحقاق بنتا ہی نہیں ہے کسی حساب سے۔ اگر ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا پرنسپل آتا ہے تو اس پر ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ لیکن بے حیائی جس طرح سے پہلے دی گئی تھی الیکشن کمیشن نے، اب پھر شنید یہی ہے کہ ان کو دی جا رہی ہیں۔ یہ کسی قیمت پر میں نہیں سمجھتا کہ قابل قبول ہوگا، نہ قوم کو قابل قبول ہوگا، نہ یہ الائنس اس کو قبول کرے گا۔ ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ کیسے وہ گھس بیٹھیے جو بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو کم ہے ان کے فارم 47 کی پیداوار جو بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیے۔ 17 سیٹوں والا تو وزیر اعظم ہے اور 180 سیٹوں والا اڈیالہ جیل میں ہے، اور پرسوں جو بیل جمعے والے دن جو ضمانت ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان خود حیران ہو گئے جب اعجاز چودھری سینیٹر کی ضمانت لی، اور آپ نے دیکھا کہ اسپیکر جو ہے اس نے ایک جو چیئرمین سینٹ ہے اس نے ان کے وارنٹس آف جو پروڈکشن وارنٹس ایشو کیے، لیکن جوں تک نہیں رینگتی ہے سرکار کے کہ وہ ان کو پیش کریں۔ تو اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کو مخلصی ملتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ 7 کو انہوں نے جو ہے وہ سازش کی 7 مئی 2023 کو، اور پھر بنی گالا اپنا یہ ادھر گھر سے نکلنے سے لاہور سے گھر نکلنے سے 9 مئی کو آپ نے جو ہے زمان پارک میں سازش کی
گھر جانے سے پہلے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو پھر آپ نے اس طرح سے جو ہے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ایف آئی آر میں تو ہے نہیں. 9 تاریخ کا وقوع ہوتا ہے, 12 کو ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس میں نامزد نہیں ہے. 1 مہینہ 1 دن کے بعد سپلیمنٹری تتمہ بیان میں آپ جو ہے یہ چیز لے کر آتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ لگا یہ سوچنے میں. تو اس بیسس پہ کیا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت افادیت ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں 2 کانسٹیبل کو انہوں نے جو ہے سادہ لباس میں بیچ میں گھس بیٹھے اور انہوں نے سنی یہ باتیں. تو کیا یہ باور کرنے والی چیز ہے کہ اس طریقے سے اگر سازش ہو رہی ہے تو اس میں آپ کے سپاہیوں کو بٹھائیں گے وہ, تاکہ وہ جا کے اپنا 1 مہینے کے بعد وہ اس قسم کی لغویات کی باتیں کریں؟ اور اس بنا پر آپ نے اعجاز چودھری کو 2 سال سے اندر رکھا ہوا. انہوں نے کہا 1 دن یہ اندر رہنے لائق نہیں تھا جو 2 سال سے آپ نے اندر رکھا. اور یہی عمران خان کے اوپر بھی الزامات ہیں, کیونکہ الزام ہے تو ہے یہی ہے. اور سپریم کورٹ نے 9 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ان کو تحویل میں جب لے لیا یہاں اسلام آباد میں, اور وہ دیکھیں کتنی شرمناک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بایو میٹرک کمرے سے جو ہے عمران خان کو گرفتار کیا گیا, وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا, وکلا کو تشدد کیا گیا, عملے کو جو ہے مار پیٹ کی گئی اور وہ جو ہے ساری میزیں اوور ٹرن کر گئی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی گرفتاری تھی, غیر قانونی تھا اور مخلصی بھی. کیا کوئی وہ وردی والے کو کسی کو گرفتار کیا؟ کسی کے خلاف مقدمہ قائم ہوا؟ کیا آپ نے عدلیہ کی تضحیق کر کے آپ نے جو ہے ایک شخص کو جا کے اغوا کیا ہے؟ اغوا ہے یہ, سیدھا سادہ جرم ہے یہ. اور اس سے کیا کہیں, جب یہ ایوانوں میں اسمبلیوں میں بوٹوں کے ساتھ آ کے یہ بتیاں بند کر کے اور ہمارے 10 ایم این ایز کو گرفتار کرتے ہیں, تو کہاں ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر؟ کیا اس کا ضمیر بھی سو گیا ہے؟ کس کے خلاف اس نے کسی کو ہتھکڑی لگوائی ہے اس نے وردی والے کو کہ کیوں میرے تقدس کو مجروح کیا گیا ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ آپ نے پارلیمان کے اندر اس کی تضحیق کرتے ہوئے, اغوا کرتے ہوئے 10 ایم این ایز کو گرفتار کیا. اس سے بڑی تضحیق عوام کی, جمہوریت کی, آئین کی, اس سے بڑی تضحیق ہو نہیں سکتی ہے کسی چیز کی. تو مجھے بتائیں کسٹوڈین نے کیا پرچہ درج کروا کے کسی کو گرفتار کیا؟ ہمیں تو 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں, ایسے اٹھاتے ہیں جیسے کیا نام ہے کسی ایسے بہت بڑے دہشت گرد کو اٹھایا, اور ہمیں اٹھا کر اس طرح سے یہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے دہشت گرد پکڑ لی. پاکستان کی تاریخ میں آج تک میں نے سارے ایوب خان کے مارشل لاء بھی دیکھے, 144 تھا, ڈی پی آر ہوتی تھی, سب ہوتا تھا. یحییٰ خان کا دور بھی ہم نے بھگتا ہے, جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی پرچے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, ڈنڈے بھی برسے ہیں, کالا باغ میں کروائے تھے. اس کے بعد مشرف کے دور میں میرا سر پھٹا تھا, سب کچھ دیکھا ہے ہم نے. لیکن یہ تو بدترین ہے, یہ مارشل لاء سے بھی بدترین دور فسطائیت کا ہے جس میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اور جمہوریت کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے بڑا ایک فراڈ اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ سو ہم نے جو یہ ایجنڈا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ مصطفیٰ بھائی نے پڑھا ہے, اور ابھی اسد کیسر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے. وہ ہندوستان کا جو ہے ہمارا موقف بڑا واضح ہے. تو اس لیے خدا را اس ملک کو چلنے دے, اور اس ملک کو تبھی چل سکتی ہے اور تبھی یہ گانگت رہ سکتی ہے جب آئین کو مینوان اس پر عملداری کی جائے اور تمام ادارے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہیں. بہت مہربانی.